احمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم واموالہم والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین و ناظرین محترم، آج کی بہت ہی اہم اور مختصر سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیلاب کی تباہ کاری اور اس کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس مناسبت سے کچھ باتیں تمام سامعین کی نظر کرنا ضروری ہے۔ سیلاب جو بارشوں سے اور پھر بالخصوص بارشوں کے بعد پہاڑوں سے اترنے والا پانی اور پھر دریاؤں میں آنے والی طغیانی، یہ ریلا جو یوں سمجھیے آزاد قبائل سے چلتے ہوئے KPK سے گزرتے ہوئے پورا صوبہ پنجاب کراس کرتے ہوئے اس وقت وہ سندھ میں ہے، اور سندھ کے بہت سارے اضلاع، بہت سارے شہر یوں سمجھیے انسانی آبادیوں سے جدا ہو چکے ہیں اور اس کے زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں، اور وہ انتہائی اضطراب کی حالت میں ہیں، جن کو آپ اور ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں، اور مختلف لوگ اپنے چینلوں پر وہ باتیں کرتے بھی ہیں، اور اس میں بالخصوص ان لوگوں کو اس وقت جو امداد نہیں پہنچ رہی، یا وہاں پر ذمہ داران اداروں کے لوگ اور وہاں خدمت کرنے والے لوگ، یا جو لوگ پنجاب سے اور KPK سے اور مختلف علاقوں سے وہاں پہنچتے تھے، وہاں نہیں پہنچ رہے، اور حتیٰ کہ وہاں کے بعض دفعہ بعض مقامات پر اللہ معاف فرمائے بے آبروئی اور عزت لوٹنے کے حادثات بھی سامنے آئے۔ یہ انتہائی شرمناک ہے کہ ایک طرف تو اللہ کا عذاب ہے، دوسری طرف ہمارے گناہوں کا ایک اور ارتکاب کہ عذاب در عذاب میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی بلوچستان کی پوری صورتحال وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو گویا پورا ملک، تمام صوبے، تمام اضلاع اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے یہ ریلے پنجاب سے تو گزر گئے ہیں، لیکن سندھ بہرحال اپنی آزمائش میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر بھی رحم کرم فرمائے، اور اب ایک اندیشہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہے کہ شاید مزید بارشیں ہوں تو پھر ایک اور سیلابی آفت اور تکلیف دہ مصیبت سے آپ ہم دو چار نہ ہوں۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ ضروری کام کرنے بہت اہم ہیں۔ ایک تو موجودہ صورتحال کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں ہر طبقے کے آدمی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اس میں پچھلے دنوں پاک آرمی کے عظیم لوگ، افواج پاکستان کے، جن میں ایک ہیلی کاپٹر بھی بلوچستان کے علاقے میں گرا، اور بھی کئی مقامات پر وہ لوگ شہید ہوئے، اپنی جان لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے مقامات پر پولیس اہلکار بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہر جگہ مختلف اداروں کے مختلف لوگ، جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شہر میں وہاں کے ذمہ دار جو اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہیں اور خلق خدا سے محبت رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جذبہ خدمت رکھتے ہیں، وہ اپنے اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ان تمام ذمہ داریوں کا احساس بھی کریں اور اس کا ادراک بھی کریں، اور پھر یہ کہ ان لوگوں تک ہر قسم کے تعاون کو پہنچانے میں پوری ذمہ داری ادا کریں، تاکہ اب جو لوگ اس وقت سیلابی ریلے سے گزرنے کے بعد برسر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان لوگوں کی ضروریات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ان میں ایک سب سے بڑی اہم ضرورت ان لوگوں کا اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے مکانوں میں دوبارہ آباد ہونا ہے۔ ان کو مکانوں کی بھی ضرورت ہے، جن کی زمینیں زیر آب آ گئیں، ان کی فصلیں برباد ہو گئیں، ان کو یقیناً خوراک کی بھی ضرورت ہے، ان کو ان فصلوں کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے اندر اس کے آبیاری کے لیے بھی ان لوگوں کو پھر اور بہت ساری
ادویات کی، زرعی ادویات کی بھی، اور اس طریقے سے بیج وغیرہ، تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی کو پہلی صورت حال پر بحال کر سکیں، اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے جتنے ہیں ہمارے وطن عزیز کے، خواہ وہ صوبائی سطح پر ہوں یا مرکزی سطح پر ہوں، ان کو انسانی ہمدردی کا احساس کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے کہ مروت، رواداری، اخلاق، اس طریقے سے لوگوں سے برتاؤ کریں، اور اس میں نہ اپنے الیکشن کو سامنے رکھیں، نہ اپنے ووٹوں کو سامنے رکھیں، نہ اپنے علاقے کو سامنے رکھیں، من حیث الخلق خدا، کہ اللہ کی مخلوق ہے، خواہ وہ انسان ہیں، خواہ وہ جاندار ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ غیر مسلم ہیں، سب کا احساس کرتے ہوئے ان کا حق ان تک پہنچانے میں یہ اگر صحیح کردار ادا کر سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کے لوگ، جن میں پولیس بھی ہے، جن میں ہمارے آرمی کے گویا جانباز بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے سرکاری اہلکار باقی اداروں کے جتنے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے اپنی اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے ادا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ دوسری گزارش میں متاثرین سیلاب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو جہاں متاثر ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان کو اگر راحت پہنچتی ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ واویلا، چیخ و پکار، آہوزاری، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دو آوازیں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں، خوشی کی حالت میں گانا اور غم کی حالت میں چیخ و پکار اور واویلا کرنا، یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ خوشی میں شکر اور غمی میں صبر، یہ اللہ کے پسندیدہ حکم ہیں، اور یہ پسندیدہ وہ امر ہیں جو میرے رب کو بھی محبوب ہیں، رب کے حبیب کو بھی محبوب ہیں۔ تو تمام میں متاثرین سے کہوں گا کہ اپنے اپنے گھروں کی طرف جائیں، اپنے اپنے علاقے کے دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے سے مروت، رواداری، ہمدردی، ایثار کا وہ جذبہ جو اصحاب رسول میں تھا، اس کو سامنے رکھا جائے کہ میرے پاس کھانے کا ہے، ساتھ والے کے پاس نہیں ہے، میرا گزارا ہو سکتا ہے، دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اپنا مال لپیٹنے سمیٹنے کی کوشش میں نہ رہے، بلکہ دوسروں کا احساس کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ ہمارا ماحول درست ہوگا۔ اور میں ان متاثرین سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ ہمیں اس اتنے بڑے واقعے سے ایک عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، حاکموں کو، بڑوں امیروں کو وہ فقیر بنا دیتا ہے، غنی کو وہ بے سر و سامان کر دیتا ہے، اور وہ دولت والوں کو در در کا بکھیاری بنا دیتا ہے، محلات اور مکانوں کے مکینوں کو کھلے آسمان تلے ترپالوں میں ڈال کر وہاں پر بٹھانے پر قادر ہے۔ اس لیے ہمیں سچے دل سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اور اس کے لیے 3 کاموں کا اہتمام میں سمجھتا ہوں کہ متاثرین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صبر اور قناعت سے کام لیں، دوسرا یہ ہے کہ اس میں عبادات کا اہتمام کریں، قرآن مجید، نماز کی پابندی، اپنی مسجدوں کو کچی ہے پکی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے بنی ہوئی ہے، اس کو آباد کرنا اور توبہ و استغفار کرنا، یہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور اس کام کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یقیناً شامل حال ہوگی۔ اللہ ان گزری ہوئی آزمائشوں پر بھی اجر عطا فرمائیں گے، اور پھر آنے والے وقت میں بھی اللہ اپنی غیبی مدد سے یقیناً اپنی رحمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اب ایک بات میں ان دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو اغنیاء لوگ ہیں، ان میں بالخصوص بہت سارے ٹرسٹ جو گورنمنٹ کے گویا رجسٹرڈ شدہ بھی ہیں، یا وہ ادارے جو اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں کا مال مختلف مقامات پر پہنچانے میں جذبہ ایثار کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اپنا مال خرچ کر کے ان تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو ان سے میری ایک درخواست ہے کہ ایک ہے ان کا کھانا پینا، راشن بہت حد تک پنجاب کے علاقے میں پہنچ چکا، اب اس کی سندھ کے لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔
چاہیے۔ ایسے ہی بہت سارے ایسے علاقے جیسے کشمور اور ہمارے رجحان کے اس سائڈ پر بھی بہت سارے ایسے مقامات پر ہیں جہاں پر ابھی تک پانی چل رہا ہے یا کھڑا ہے، اور وہاں کے لوگ ابھی تک خشکی پر نہیں آ سکے، ان پر کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچ سکیں۔ تو ان کو پہنچانے کے لیے ان دولت مند دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک تو ان کا خیال کریں، دوسرا یہ کہ اب مستقبل میں ان کو آباد کیسے ہونا ہے، ان کی فہرستیں مرتب کی جائیں، اور ان فہرستوں کو ہماری وہ تنظیمیں ہی ترتیب دے سکتی ہیں جو اس میدان میں کام کر رہی ہیں، کہ کس کو مکان کی ضرورت ہے، کس کو جناب والا چھت کی ضرورت ہے، کس کے پاس اینٹیں بچ گئی ہیں اور وہاں پر اس کو عمارت کھڑی کرنی ہے، کس کی عمارت کھڑی ہے اور اگر اس کی مرمت کی ضرورت ہے تو وہ کر لے۔ یعنی اس ترتیب سے اس میں ہمارے دولت مند دوست اپنے جذبہ ایثار کو ظاہر کریں۔ اس میں ایک گزارش ان تمام دینی مدارس کے اکابر سے، ان علماء سے، ان مدارس اسلامیہ سے اور ان دینی لوگوں سے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی ہو، یا اس طریقے سے وفاق المدارس العربیہ سے وابستہ اکابر ہوں، یا علیحدہ علیحدہ جن دوستوں کے اپنے اپنے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، خواہ اداروں کے شعبہ خدمت خلق ہیں، ان تمام حضرات سے میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ حضرات ان لوگوں کی لسٹیں تیار کریں اور ان لوگوں تک اپنی اس ذمہ داری کا ان کو ہونے کا ثبوت پیش کریں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر اغنیاء لوگوں کی اس طرف توجہ دلائیں اور ان کو اپنا اس خیال کرائیں تاکہ ان لوگوں کے مکانات تعمیر ہو سکیں۔ اور ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے ان تمام دینی اور مذہبی کام کرنے والوں کی، خواہ وہ دیوبندی ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، خواہ وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، خواہ کسی بھی ٹرسٹ سے ہیں یا کسی بھی فلاحی ادارے سے ہیں یا کسی بھی ادارے کے شعبہ خدمت خلق سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اب ان علاقوں میں قرآن پاک کی تعلیم کا اجرا شروع کروائیں، احیاء شروع کرائیں۔ وہ لوگ جن کے نام اسلامی نہیں ہیں، جن کی شکلوں سے اسلام نہیں ظاہر ہوتا، جن کے عمل اور کردار سے اسلام نہیں ظاہر ہوتا، جو آدمی وہاں جاتا ہے پریشان ہو کے واپس آتا ہے، جی ایسے اس کا کرتا ہے کہ جناب ان لوگوں کو تو نہ دینا بہتر تھا، یہ تو لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، چونکہ وہ آفت زدہ اور مصیبت زدہ ہیں، وہ چیخیں چلائیں گے نہیں تو کیا کریں گے۔ لیکن ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں بالکل جیسے ہم یہ ترپالیں بنا کر یا خیمے لگا کر یا خیمہ بستیوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب قائم کریں، وہاں بچوں کی تعلیم کا انتظام شروع کریں، اور اس میں ہمارے ادارے، ہمارے مدارس، ہمارے ٹرسٹ، ہم بے شک اپنا اپنا علاقہ متعین کر لیں۔ یوں ضروری نہیں کہ ایک شہر میں سارے حضرات چلے جاتے ہیں، ایک جگہ پر اگر ایک ٹرسٹ کے دوست کام کر رہے ہیں تو دوسرے دوست ان پر اعتماد کر کے ان کو تعاون کا یقین دلائیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اور وہاں پر قرآن پاک کی تعلیم، بچوں کی دینی تعلیم اور ان کی دینی تہذیب اور تشخص، اسلامی نام، اسلامی ثقافت، نماز کا یاد کرانا، قرآن پاک کا پڑھانا اور ان بچوں کو دین کی باتیں سکھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں ان تمام ان فلاحی اداروں سے، میں وفاق المدارس العربیہ کے بزرگوں سے، میں اس طریقے سے ختم نبوت میں کام کرنے والوں سے، صحابہ اہل بیت کی عظمت پر کام کرنے والوں سے، ایسے ہی دینی مدارس میں کام کرنے والوں سے، اور ایسے ہی دینی جتنی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، جو جس میدان میں کسی مکتب فکر سے وابستہ ہے، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے مکتب فکر سے باہر نکلیے، میں ان سے درخواست کروں گا اپنی درسگاہ سے باہر نکلیے، میں ان سے درخواست کروں گا اپنے ایک جماعتی تشخص سے باہر نکل کر ہمیں ان لوگوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا احساس کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آنے والے وقت میں یہاں سے قرآن کے حافظ نکلیں گے، قاری نکلیں گے، داعی نکلیں گے، مبلغ نکلیں گے۔ یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے ہمیں، اور اس میں جمعیت تعلیم القرآن جنہوں نے مختلف مقامات پر مکاتب قرآنی قائم کیے ہوئے ہیں، اس طریقے سے کراچی، لاہور جامعہ اشرفیہ اور بڑے بڑے مدارس نے قرآن کے مکاتب کی ایک علیحدہ ترتیب بنائی ہوئی ہے، ان سے میری درخواست ہے وہ اپنے مکاتب کھولیں۔ اسی طریقے سے وفاق المدارس العربیہ اس حوالے سے ایک کام کرے کہ وہ بھی ایسے کم سن بچوں کو یا اسکول کالج کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے
اپنا اس طرف رجحان کرے اور توجہ کرے کہ دینی مدارس نے اس سیلاب میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنی بڑی محنت کی ہے اور جتنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور جتنا بڑا تعاون کیا ہے اس کی شاید کوئی مثال پیش کر سکے، لیکن اب اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی یہ خدمت بھی کریں کہ جہاں ہم نے ان کی جان بچانے میں خدمت کی ہے وہاں ان کی نسلوں کے ایمان بچانے میں بھی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ ایک گزارش اکابر علماء کرام سے ہے، جو علماء جہاں جہاں ہیں اور بالخصوص جو اس آفت زدہ علاقوں میں علماء کرام ہیں، میری ان سب سے درخواست ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اور یہی وہ رسی ہے جس کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میری رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامو۔ تو علماء کرام سے میری درخواست ہوگی کہ اپنی اپنی مساجد میں، بے شک وہ بے آباد علاقے ہیں، بے شک وہ اس وقت آفت زدہ علاقے ہیں، لیکن جہاں پانی خشک ہو رہا ہے اور لوگ وہاں آباد ہونا شروع ہو رہے ہیں، لوگوں کی منت کر کے ان کو درس قرآن میں بٹھائیں اور ان کو قرآن مجید پڑھائیں، تعلیم بالغان بھی پڑھائیں، یعنی بڑوں کو بھی قرآن سکھانے کی کوشش کریں اور ان کو دین بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ اس میں ارکان اسلام سکھائیے، اس میں ایمانیات سکھائیے، اس کے اندر عبادات ان کو سکھائیے، ان میں اخلاقیات سکھائیے، ان میں معاملات ہم ان کو سکھائیں، روزمرہ کی چیزیں بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ سیرت کے مختلف اہم عنوانات جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، رات کو سونے کا طریقہ، صبح کو اٹھنے کا طریقہ، لباس پہننے کا طریقہ، ایک ایک عمل، یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کا ترجمہ ان لوگوں کو بیان کریں اور ان لوگوں کا ذہن سازی کریں تاکہ ہماری نسلیں ہدایت پر آئیں اور اللہ ان آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش تبلیغی جماعت کے احباب سے کروں گا، خواہ وہ ہر تحصیل کا مرکز ہو، ضلع کا مرکز ہو، ڈویژن سطح کے مراکز ہوں، یا اس طریقے سے ہمارے صوبائی سطح کے مراکز ہوں، یا ہمارا مرکز ہو وہ ریونڈ بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں جہاں مراکز ہیں وہاں کے سارے حضرات سے ایک ادنا گزارش ہے کہ اللہ آپ لوگوں سے دین کا بڑا کام لے رہا ہے کہ آپ در در جاتے ہیں اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان لے کر، اور اللہ قدم قدم پر آپ پر رحمتیں برساتے ہیں، اور یہ لوگ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے کو اللہ دین بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ ابو سفیان کو لے کر پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں۔ ابھی تک جناب ابو سفیان نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس موقع پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ تو فرمایا وہاں کھڑا ہو جائے، صرف میرے یاروں کے چلنے کو دیکھے کہ یہ تبلیغ کے احباب جب دین کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو ان کا چلنا سنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کا لباس سنت کے مطابق ہوتا ہے، اپنے کندھے پہ اپنا بستر رکھا ہوا ہوتا ہے اور نظر نیچی ہوتی ہے، امت کی فکر ہوتی ہے۔ تو میں جماعت کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان آفت زدہ علاقوں میں، ان سیلاب زدہ علاقوں میں، ان متاثرہ علاقوں میں خدا کے لیے جماعتوں کا رخ کریں، اس طرف جماعتوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں۔ جتنی جماعتیں زیادہ آئیں گی اتنی لوگوں میں وہ پھیلیں گی، ان کو دین سکھائیں گی، دین سمجھائیں گی، ان کو کلمے کی دعوت دیں گی، ایمان کی دعوت دیں گی، نماز کی دعوت دیں گی، ذکر کی دعوت جماعتیں دیں گی، ان کو علم سیکھنے کی دعوت دیں گی، اخلاص نیت ان کو سمجھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ بیدار کیا جائے گا جو اس امت کی اصل روح ہے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امت خیر بنے
یہی اس لیے ہو کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی خاطر نکلے گئے ہو، تم اس لیے نکلے ہو کہ تم نے امت خیر کا اعزاز حاصل کرنا تھا، تو میں تبلیغی احباب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں، جماعتوں کا رخ ان آفت زدہ، مصیبت زدہ، سیلاب زدہ علاقوں کی طرف کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔